السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اور جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حج کے ایام ہیں۔ ان مہینوں کے اندر حج کے فضائل، حج کی فضیلتیں، مکہ المکرمہ کی فضیلتیں، مدینہ المنورہ کی فضیلتیں، اس سرزمین کی فضیلت جہاں میرے محبوب حضور پاک علیہ السلام دین کی دعوت کو لے کر چلے، اور میرے محبوب حضور پاک علیہ السلام پر سنساری بھی پتھر پھینکے گئے، پھر وہ اللہ کے نبی حضور پاک علیہ السلام دین کی دعوت لے کر چلتے رہے، پھرتے رہے۔ اس سرزمین کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے سامنے ایک دن ایسا آ رہا ہے جس کو 15 اگست کہتے ہیں۔ اس دنوں کے اندر ہر آدمی، ہر مذہب والے اپنی اپنی اعتبار سے، اپنے مطالعے کی حیثیت کے اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں اس موقع سے ہر مذہب والے۔ لیکن افسوس، سدا افسوس یہ ہے کہ ہم خود مسلمان ہو کر، ہم خود اسلام کے ماننے والے ہو کر، ہم خود اللہ کے نبی حضور پاک علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں خود اپنے اکابرین کی تاریخ واقف نہیں ہے۔ ہم اکابرین کے تاریخ سے واقف نہیں، اور اس کی وجہ جہالت ہے کہ آج ہم اکابرین کی تاریخ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے حالات سے ہم جو ہے ذرا بھی ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہمارے اکابرین نے اس سرزمین پر کیا قربانیاں دی ہیں۔ آج کتابوں کے اندر، جو کتابیں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ کتابیں ہیں جن کے اندر چند لوگوں کا تذکرہ ہے، جو اصل حقیقت ہے اس پر پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم پر ایک فریضہ ہے، ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی باتوں کو، ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو آپ کے سامنے بیان کریں کہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں کیا ہے اس سرزمین پر، اس ہندوستان میں ہمارے اکابرین نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اگر خدا کی قسم اللہ کے نبی کے محراب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے اکابرین کی قربانیاں نہ ہوتی تو ہندوستان صدیوں کے لیے غلام بنا رہتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کے دلوں کے اندر ایسی باتیں، ایسی کیفیتیں، ایسا الہام پیدا فرمایا جس کے نتیجے میں آج ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن آج انہی کے ماننے والوں کو جو ہے طرح طرح کی مصیبتیں اور اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ سن 1857 سے شروع ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ سن 1857 سے ہندوستان کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو سن 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو غداروں نے پھنسا کر اور انگریزوں کے قبضے میں دے دیا، اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لاش خون کے بندوں میں لتھڑی ہوئی تھی، اس وقت جب انگریز ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لاشوں پر چڑھ کر یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس وقت سے ہندوستان کی تاریخ چلتی ہے، تحریک آزادی کی تاریخ چلتی ہے۔ اور یہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ سن 1857 سے بنتی ہے، یہ غلط ہے، یہ مطالعے کی کمی ہے، یہ انسان کی ناواقفیت کی علامت ہے۔ حالانکہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ
سن 1799 میں چلتی ہے اور یہ چل کر آتے آتے سن 1803 کے اندر جب علماء نے جب لوگوں نے دیکھا اور جب یہ تحریک لے کر چلے اور جب سن 1803 عیسوی کے اندر انگریز دلی کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک ہمارا اور آج سے حکومت ہماری چلے گی، حکم ہمارا چلے گا، تو اس وقت انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے سب سے بڑے فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھی، جن کی وجہ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جو حدیث کا جو درس جو ابتدا کرنے والی جو شخصیت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، کہ انہوں نے عرب سے جا کر حدیث کا درس لے کر ہندوستان کے اندر حدیث کے درس کو شروع کیا، اور ہندوستان کے اندر اگر کوئی عربی سے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں جو سب سے پہلے کیا ہے وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ ہے۔ تو سن 1803 عیسوی کے اندر جب انگریز نے دلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک ہمارا اور حکم آج سے ہمارا چلے گا، تو اس وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان غلام بن چکا ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے ہر مسلمان پر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جہاد فرض ہے، جہاد فرض ہے، جو پیچھے ہٹے گا کفر کی علامت ہوگی، پیچھے ہٹنا جہاد سے کفر کی علامت ہوگی۔ یہ اس وقت آواز کو بلند کرنا ہے جب دنیا کے اندر ہندوستان کی دھرتی پر سرزمین پر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو انگریز کے خلاف آواز کو اٹھا سکتا، لیکن یہ ہمارے اکابرین تھے جن کے دلوں کے اندر قرآن اور احادیث کے علم سے سرشار تھے اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوگی وہ دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرتے، دنیا کی شکنجوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، ہتھیاروں پر نہیں، مادیوں پر نہیں، اسبابوں پر نہیں، بلکہ ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، کیونکہ ان کے سامنے جنگ بدر ہے، ان کے سامنے جنگ احد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو کس طرح دنیا کی طاقتوں سے ڈر سکتے تھے؟ لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سن 1803 عیسوی کے اندر ہندوستان کے اندر جو یہ اعلان کیے کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جہاد کرے۔ یہ تحریک سب سے پہلی تحریک چلی ہندوستان کے اندر، ہندوستان کو آزاد کرنے کی یہ سب سے پہلی تحریک ہے، جس کے اندر غیر مسلم نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر جو اعلیٰ چوٹی کے علماء تھے، سب سے پہلے تحریک کے اندر صرف علماء شریک ہے، صرف علماء کی جماعت تھی جنہوں نے اٹھ کر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان کو فرنگیوں کے شکنجوں سے آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے آگے بڑھے اور بڑھ کر یہ ثابت کیے کہ دیکھو یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس کو آزاد کرانا ہمارا فرض ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر عائد ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی تحریک چلانے والی جو جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے، جن کے اندر مسلمان کے لوگ شریک نہیں، صرف علماء کی جماعت تھی، صرف علماء کی جماعت تھی، وہ بھی اعلیٰ طبقے کے جو علماء تھے، چوٹی کے علماء تھے، وہ شریک تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ سن 1803 عیسوی میں تحریک چلتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن سن 1824 عیسوی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ اس دنیا سے لبیک کہہ کے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے پیش ہو چکے، دنیا کو خیر آباد کر دیے، دنیا سے انتقال ہو گیا، لیکن دنیا کو چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو پیدا کیا، ایسے شاگردوں کو پیدا کیا، ان میں سے دو شاگرد سب سے اہم تھے، ایک تو حضرت مولانا احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اپنے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ۔ یہ دو شخصیت ایسی تھی جو اس شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی اس کو لے کر چلے، اور لے کر چلتے رہے، یہاں
تک کہ وہ چلتے چلتے بھاولپور گئے اور جا کر وہاں پر جو تحریک آزادی کی تحریک چلائی اور یہ اعلان کیا کہ دیکھو جہاد ہم پر فرض ہے، ہندوستان کو آزاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں چین سے بیٹھنا گھروں کے اندر ضروری نہیں بلکہ آگے بڑھ کر میدان میں ہمیں کودنا پڑے گا، ہندوستان کی حفاظت کرنی ہوگی، ہندوستان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہوگی۔ یہ تحریک لے کر جب چلے تو بھاولپور کے اندر ایک نواب تھے فرزند علی خان، یہ مسلمان تھے، نواب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مال و دولت سے نوازا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک بکرا اس زمانے میں 8 آنے یا 10 آنے کی ملا کرتی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت فرزند علی خان نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر 1 لاکھ چاندی کے سکے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے عطیے میں عطا کیے تھے، چندے میں عطا کیے تھے۔ یہ فرزند علی خان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا ایک لڑکا ایک صاحبزادہ کو لے کر آئے اور شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہے، شاہ صاحب میں اس اپنے بڑے لڑکے کو ہندوستان کے آزادی کے لیے میں اپنے اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے دیتا ہوں، اور میری دل کی تمنا یہ ہے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھریاں چلا دی تھی، میری بھی تمنا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے میرے بیٹے کے گردن پر بھی چھریاں چل جائیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم خود اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اور جو قوم، جو مسلمان، جو مذہب اپنے آبا و اجداد کے وہ تاریخ کو فراموش کر دے گی اپنے مستقبل کے راستے کو تیار نہیں کر سکتی، مستقبل کے راستے کو ہموار نہیں کر سکتی، بلکہ مستقبل کے لیے ان کے لیے اندھیریاں ہوں گی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن افسوس صدا افسوس یہ کہ یہ تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکی، یہ پالیسیاں بھی کامیاب نہ ہو سکی، یہاں تک کہ لیکن علماء بیٹھے نہیں بلکہ وہ کچھ لوگ جو بچے تھے یہاں تک کہ چھپ چھپا کر جو ہے لوگوں کو اکائیوں کو تیار کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا کہ سن 1857 عیسوی کا غدر ہوا، سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہوئی۔ اس کے اندر کون لوگ ہیں؟ اس کے اندر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہے رکشہ جو معمولی کام کرنے والے تھے وہ لوگ بھی شریک ہیں، مسلمان کے اعلیٰ طبقے کے بھی لوگ شریک ہیں، ہندو بھائی بھی شریک ہے، غیر مسلم بھی شریک ہے، اور عالم بھی جاہل بھی سارے کے سارے لوگ اس جنگ کے اندر شریک ہے۔ لیکن جو پہلی تحریک ہے اس پہلی تحریک کے اندر صرف علماء کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے تو ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی، لیکن آگے چل کر جب سن 1857 عیسوی کا وقت آیا تو اس وقت ہمارے علماء آگے بڑھے۔ ابھی بھی شاملی کا میدان تباہ ہے، ابھی بھی جا کر آپ مظفر نگر کے اندر شاملی کے میدان کو دیکھ سکتے ہیں، اس میدان کے اندر ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایسے اکابرین اپنے حدیث کے درس کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، تہجد کو چھوڑ کر، مساجد اور محرابوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں اتر آئے، اور یہ سمجھے کہ اس وقت ہمارے لیے جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہندوستان کو آزاد کرنا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اسی شاملی کے میدان کے اندر حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کنپٹی میں گولی لگتی ہے، وہی شہید ہو جاتے ہیں، ان کے مزار پر ہماری حاضری بھی ہوئی ہے، میں نے دیکھا بھی ان کی قبروں پر، آج جا کر دیکھیں ان کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اس پر سکون و رحمت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے قربانیاں پیش کی، اور خود آپ میرٹھ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ 151 لوگوں کی جو تاریخ ملتی ہے، 151 لوگ، اس میں سے اکثر علماء ہیں جن کو پھانسی دی گئی، اور خود آگے بڑھ کر خود انگریز کے مورخ لکھتا ہے جن کا نام چانسن ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے علماء میں سے جب ہم نے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی میدان تک جو درخت کو میں نے دیکھا، ہر درخت پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی، اور یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 33 سے 34 ہزار علماء کی جماعت تھی جو درختوں پر پھانسی کے پھندے پر لٹک آئے، لیکن انگریزوں کی غلامی کو قبول نہ کی۔
انگریزوں کی غلامی کو قبول نہ کیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو دعوت دیے کہ دیکھو ملک کی تحفظ، ملک کا تحفظ، ملک کی محبت ہمارا عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ ہمیں ملک سے محبت کرنی ہے کہ اس ملک کو ہم نے آزاد کیا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے اندر ہمیں پھلنا اور پھولنا ہے، تو اس ملک کا تحفظ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے یہ قربانیاں پیش کی، لیکن افسوس سدا افسوس یہ ہوا کہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی بھی ناکام ہوئی۔ اب بہت سارے علماء کو پکڑ کر گرفتار کر کے جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا، بہت ساری اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ ایک مورخ لکھتا ہے کہ ایک وقت میں 40 علماء کو لایا جاتا، سوروں کے کھالوں میں بند کر کے پانیوں کے اندر ڈال کر اوپر سے گولی سے داغ دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں ایک کیمپ میں گیا، مجھے بدبو آنے لگی، جب میں کیمپ کے پیچھے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک تندور ہے، آگ روشن ہے اور کچھ علماء کی جماعتوں کو لایا جا رہا ہے جن میں 40 لوگ ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ فرنگیوں کی مخالفت حرام ہے، صرف اتنا کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن 40 علماء کی زبانوں پر یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن تمہاری غلامی کو قبول نہ کریں گے، تمہاری غلامی کو ہم قبول نہ کریں گے۔ بلکہ 40 علماء کو ایک وقت میں آگ میں ڈال دیا جاتا اور بھون کر جو ہے وہ پک کر جو ہے ختم ہو جاتے تھے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ آج انہی کی نسلوں کو جو ہے آج ان پر الزام لگائے جاتے ہیں، ان پر طرح طرح کی الزام تراشیاں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے، ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں، ہمیں اپنوں سے شکوہ ہے۔ ہم نے خود اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھلا دی ہے، ہم نے نہیں پڑھا۔ آج اخبار نویسی میں ہم وقت کو گزارتے ہیں، ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں وقت کو گزارتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا بھی دل، ہمارا ضمیر اتنا گوارا نہیں کرتا کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں، ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو دیکھیں کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارے اکابرین کی تاریخ کتنی ہے۔ ارے غیروں نے بھی ساتھ دیا، لیکن سب سے پہلا قدم جو اٹھنے والا ہے ہمارے اکابرین کی ہے، علماء کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے شانہ بشانہ ہو کر آگے چلے، یہاں تک کہ اس وقت غیروں کے دلوں کے اندر اس کا شعور بھی نہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کوئی پالیسیاں شروع کی جائے۔ اس وقت ہمارے اکابرین نے آگے بڑھ کر علم جہاد کو بلند کیا کہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ضروری ہے، ہمیں آگے بڑھ کر قدم اٹھانا ضروری ہے۔ تو اکابرین آگے بڑھے۔ سن 1857 عیسوی کی جب جنگ آزادی بھی ناکام ہو گئی، ہمارے اکابرین کچھ چھپ گئے۔ اور یہ چھپنا انگریزوں کی ڈر سے نہیں تھا، بلکہ ہمارے اکابرین نے چھپ کر دوسری تحریک کو شروع کرنے کے لیے، دوسری چیز کو شروع کرنے کے لیے اکائیوں کو شروع کیے اور ایک افراد کو اکٹھا کرنا شروع کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند جو مدرسہ ہے اس کی بنیاد ڈالی، اور ان کے خلاف انگریزوں نے وارنٹ جاری کیا، یہاں تک کہ جہاں قاسم مل جائے وہاں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک معمولی انسان، لگتے تھے پتلے دبلے، ایک ہی کپڑا پہنتے تھے، اسی کو دھو لیتے، اسی کو پہن لیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے قریب میں ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے چھوٹی سی، حضرت وہاں مغرب کی نماز میں پہنچ گئے، امام صاحب نہیں تھے، لوگوں نے سوچا کہ کوئی بھائی پڑھانے والا نہیں، چلو داڑھی والا ملا جی ہے، جب انہیں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کو آگے بڑھا دی مغرب کی نماز میں، کوئی جانتے نہیں تھے کہ یہی قاسم ہے، آگے بڑھ گئے، بڑھ کر مغرب کی نماز میں سورت کی ترتیب ذرا پلٹ گئی کہ پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھنی تھی، پہلے پڑھ دیے اذا جاء نصر اللہ، پھر بعد میں قل یا ایھا الکافرون۔ اب نماز کے بعد لوگ کہنے لگے اے ملا جی تم تو غلط نماز پڑھا دی، ہماری نماز نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نماز ہو جائے گی، وہ لگے نہیں ہم تو دیوبند سے فتوے لیں گے، دیوبند والے جو فتوے دے دیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ وہاں قاسم صاحب نانوتوی چلے گئے، اب یہ لوگ سارے کی ساری بستی اکٹھا ہو گئی، اب رات پر واویلا ہونے لگے، ہماری نمازیں چلی گئی، اب صبح ہو کے دیوبند پہنچے، دارالفتہ میں پہنچے فتوے دینے کے لیے، تو مفتیان کے پاس گئے، بھائی قاسم نانوتوی کا ہم سے فتویٰ لیں گے، بولے کہ وہاں قاسم نانوتوی کوٹری میں بیٹھے ہوئے، جب جا کے وہ لوگ دیکھ رہے یہ تو یہی صاحب ہیں جو مغرب کی نماز پڑھائے تھے۔ تو ہمارے اکابرین کی حالت تھی کہ معمولی سا لباس، کہ وہی انگریز فرنگی نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا، چھتے کی مسجد کے اندر ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جھاڑو لگا رہے ہیں، انگریز کا ایک فوج آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قاسم نانوتوی کون ہے، کہاں ہے؟
قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 4 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور توریہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قاسم یہیں کھڑا تھا، قاسم یہیں کھڑا تھا۔ اتنا معمولی انسان کہ انگریز اتنی بڑی تحریک لے کر جو چلا ہے، کوئی بڑا آدمی ہوگا، اس کے پیچھے لوگ ہوں گے، لیکن ہمارے اکابرین تھے کہ لوگ فوج بھی نہ پہچانتی تھی کہ یہ قاسم ہے، تو وہ لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر پیٹوں پر پتھروں کو باندھ کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی تحریک چلائی۔ لیکن افسوس سدا افسوس یہ ہوا کہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی بھی ناکام ہوئی۔ ناکام ہونے کے بعد ہمارے اکابرین جو ہے خاموش ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ سن 1861 عیسوی کے اندر جب کچھ ہمارے اکابرین باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جن کی باپ انگریزوں کی مخالفت میں جام شہادت نوش کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، آج انہی کے بچوں کو یہ انگریزوں کی لوگ اور اسکول کالج کے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں فری میں پڑھائیں گے، فری میں کھلائیں گے اور تمہیں ذہنی اعتبار سے انگریز بنائیں گے۔ جب ہمارے اکابرین نے یہ چیزیں دیکھی، دل جھنجھوڑ گیا کہ آج انہی کے بچوں کو جن کے باپ انگریزوں کی دشمنی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جامع شہادت پی لی لیکن انگریز کی غلامی کو قبول نہ کیا، آج انہی کے بچوں کو پکڑ کر اسکولوں کے اندر اور چرچوں سے نکل کر پادریوں آگے بڑھ کر ان کے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، یتیم بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانے کے لیے اپنے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر داخلہ کرواتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اکابرین نے ایک تیسری تحریک کے لیے جو سر جوڑ کر جو بیٹھے، اور تیسری تحریک یہ تھی کہ سن 1866 عیسوی کے اندر ہمارے اکابرین نے الہامی طور پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالتے ہیں، مدرسے کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں اس مدرسے کی بنیاد ہے، یہ صرف پڑھانے کے لیے نہیں، حدیث کا درس دینے کے لیے نہیں، قرآن سکھانے کے لیے نہیں، بلکہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے ایسی اولاد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی جو اس مدرسے سے پڑھ کر انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ اس بنیاد پر ہمارے اکابرین نے سن 1866 عیسوی کے اندر جب 2 تحریک ناکام ہو گئی ہندوستان کے آزاد کرنے کے لیے، اس وقت ہمارے اکابرین نے آگے بڑھ کر سن 1866 عیسوی کے اندر یو پی کے ایک سرزمین پر ایک بستی دیوبند، چھوٹی سی بستی جو ایک جنگلات تھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں جب مجاہدین ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اسی جنگل سے جا رہے تھے، وہ جنگل تھی، پتھریلی زمین تھی، درخت تھے، لیکن یہ مجاہدین جب اس جنگل سے گزرنے لگے، ابھی اس مدرسے کا وجود نہیں، ابھی کئی برسوں پہلے کی واقعے ہیں، جب اکابرین مجاہدین جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کی قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، استنجے کی ضرورت پڑی، اپنے گھوڑوں کو درختوں میں باندھ کر جب استنجے کے لیے ادھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس جنگل کے اندر اس پتھریلی زمین سے خوشبو آ رہی ہے، وہاں سے وہ لوگ اٹھ کے استنجے نہیں کیے۔ وہ زمین تھی جہاں پر سن 1857 عیسوی کے بعد سن 1866 عیسوی کے اندر ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور یہ انگریزوں کے خلاف ایک محاذ قائم کیا گیا، یہ سب سے بڑا محاذ تھا، اور یہ پالیسی کامیاب ہوئی، اور اس مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھایا گیا اور آواز لگائی گئی کہ ہم تمہیں فری پڑھائیں گے، فری کھلائیں گے، فری رہنے دیں گے۔ تو یہ حکومت، یہ انگریز جو آواز لگا رہے تھے کہ ہم فری میں تمہیں پڑھائیں گے، رہنے دیں گے، یہ لگا سکتے تھے، حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی، پیسے ان کے ہاتھوں میں تھے، وہ کھلا سکتے تھے، پال سکتے تھے، لیکن یہ بوریا نشی، یہ غریب فقیر انسان، یہ عالم دین سروں پر امامہ باندھ کر یہ کس طرح آواز لگا دیے، یہ کس طرح اس پالیسی کو کامیاب کر دیے، بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو، قوموں کو آواز دی، ہمیں اور آپ کو آواز دی کہ دیکھو اس مدرسے کی حفاظت، تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ مدرسہ بچا رہا تو ہم بچے رہیں گے، یہ مدرسہ بچے گا تو ہندوستان بچے گا، اگر یہ مدرسہ ختم ہو گیا تو ہندوستان ختم ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر ہمارے اکابرین نے سن 1866 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالتے ہیں، ڈال کر اس مدرسے کو ایک انار کے درخت، چھتا مسجد ابھی بھی موجود ہے دیوبند کے اندر، اس انار کے درخت کے نیچے پڑھائی شروع ہوتی ہے، اور پڑھائی شروع ہونے کے بعد میرے نبی حضور پاک علیہ السلام کے خواب میں اللہ کے نبی حضور پاک علیہ
अलैहिस्सलाम ने हमारे अकाबरीन के पेशन गोई देते हैं, इशारा फरमाते हैं। जब सुबह उठ कर देखते हैं उस जमीन पर निशान लगी हुई है, उसी जमीन पर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी जाती है। ये मदरसा उस वक्त कायम हुआ जब अंग्रेजों का चारों तरफ तसल्लुत था, चारों तरफ अंग्रेज फिरंगी मुसलमान गैर मुस्लिम सबों को खत्म करने के चक्कर पर थे और आपस में लड़ाकर अपनी पॉलिसी को कामयाब करना था। उस वक्त हमारे काबिरीन ने सन 1866 ईस्वी के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी और उस वक्त दारुल देवबंद का सबसे पहला सुकून, सबसे पहला तालिब इल्म हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह है। ये वो शख्स है जो अनार के तरफ सबसे पहले उन्होंने अलिफ बा पढ़ा और पढ़ने के बाद उस मदरसे जब फारिग हुआ, फारिग होकर उनके जो अकाबिरी, उनके उस्ताद मौलाना कासिम नानोतवी थे, उनके पीरे तरीकत हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे। उन्होंने जंग आजादी की जो आग हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के दिलों में डाली थी, जब वो बड़े हुए और पढ़कर अपने उस्ताद की तहरीक को लेकर चले और वो तहरीक रेशमी रुमाल की तहरीक थी, रेशमी रुमाल की तहरीक थी। आज भी किताबों के अंदर, तारीखों के अंदर ये रेशमी रुमाल की तहरीक मिलती है। ये रेशमी रुमाल की तहरीक क्या थी? एक रुमाल था, रेशमी रुमाल था, उसमें पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ था और बुखारा, समरकंद, ताशकंद, अफगानिस्तान, उससे मुजाहिदीन को हिंदुस्तान लाना था ताकि हिंदुस्तान को आजाद किया जाए। इस तरह देवबंद की एक बस्ती के अंदर, एक घर के अंदर बैठकर हमारे काबिरीन ये रुमाल पर सारे हिंदुस्तान के नक्शे को बनाकर और उस रुमाल को देकर उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के तहरीक में लेकर भेजते हैं। लेकिन सुए किस्मत ये कि वो रुमाल जो है वो तहरीक पास नहीं होती, बल्कि अंग्रेज जो है उस रुमाल की तहरीक को जान लेता है, पकड़ लेता है और हजरत के खातिम को पकड़कर जेल में डाल देता और हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ तहरीक चलती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो शेखुल हिंद जिनके दिलों के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के आजादी के लिए जो आग जलाई थी, वो किस तरह बैठ सकते थे, वो किस तरह इनसे डर सकते थे। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद अपने शागिर्द के साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी के साथ जो है मक्कतुल मुकर्रमा के लिए हज के लिए जाते हैं, पानी जहाज में सफर में जाते हैं। जाकर जो ही मक्का में उतरते हैं वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेज गिरफ्तार करके शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को, मुफ्ती मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके माल्टा के जेल में डाल देते हैं, माल्टा के जेल में डाल देते हैं और माल्टे के जेल के अंदर हजरत को बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंचाते हैं और साथ में उनके शागिर्द हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिनके फर्जंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब अभी हयात में है, जो हिंदुस्तान की जमीयत उलमा हिंद के सदर है, उनके वालिद मोहतरम मौलाना हुसैन अहमद मदनी। ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन है? आप जरा इसकी तारीफ भी सुनते चले। ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो आलिम दीन है जिन्होंने मेरे नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के रोजे पर बैठकर 17 साल हदीस के दर्स दिए, 17 साल अल्लाह के नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ाकर यहाँ तक के अपने दाढ़ी मुबारक से मेरे नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के रोजे पर झाड़ू लगाया करते थे। वो शख्सियत है, वो बुजुर्गाने दीन है, वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी है कि यहाँ तक के हदीस की एक लफ्ज आता है कि जो अंबिया होते हैं, जो रसूल होते हैं, कब्रों के अंदर बाहयात होते हैं। जब हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ये हदीस पढ़ाते हैं, शागिर्द सवाल करता है कि हजरत ये कैसे हो सकता है, इश्काल करता है, यहाँ तक के इश्काल का जवाब देते हैं, फिर वो इतराज करता। आखिर में मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर तुम देखना चाहते हो तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। सारे तालिब इल्म जब फिर कर देखते हैं तो अल्लाह के नबी कब्र मुबारक में बैठे हुए हैं, कब्र मुबारक में बैठे। ये वो शख्सियत थी। अपने उस्ताद मोहतरम के साथ माल्टा के जेल में चले जाते हैं। सर्दी, सख्त सर्दी का मौसम है। हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जेलों के अंदर है। यहाँ तक के जब मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जेल से निकलते हैं, निकल कर जब जहाज से भी उतरे भी नहीं है, जब उतरने के करीब है, एक शख्स आता है रहीम बख्श नाम का। वो आकर कहता है हजरत आप जो है यानी अंग्रेज के खिलाफ जो पॉलिसी शुरू की है, तो आज अंग्रेज की हुकूमत तो आज भी मौजूद है, लेकिन नुकसान तो हमारा हो गया कि आप चले गए, दरसगाह सुनी पड़ गई, हदीस के दर्स बंद हो गए। तो उस वक्त मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह
اطمینان ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ سنو رحیم بخش صاحب، سن لو، تم جو یہ کہتے ہو کہ آپ کے جانے کی وجہ سے درسگاہیں سونی پڑ گئی، تو یاد رکھنا جب تک انگریز کی حکومت ہندوستان میں رہے گی وہاں پر محمود الحسن کو تو جینا مرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ جب تک انگریز کی حکومت ختم نہ ہو جائے محمود الحسن جو ہے خاموش بیٹھا نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ حضرت آ کر خطبے صدارت دیتے ہیں اور اتنی ضعیف العمری کا حالت ہے کہ حضرت خود خطبہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے ایک شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس خطبے کے اندر جو جملے تھے میں وہ جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت اس خطبے کے اندر یہ جملہ کہے کہ لوگ سوچتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے۔ وہ لوگ سن لے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اسلام اسلامی سیاست کا نام بھی ہے، لوگوں کی مدد کا نام بھی ہے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کا نام بھی ہے، اور ہندوستان کی تحریک کو لے کر اٹھنے کا نام بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف اس کا نام نہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجروں کے اندر بیٹھ جانا یہ اسلام کی خدمت کے لیے کافی ہے، تو وہ لوگ اسلام کے پاک دامن پر جو ہے ایک بدنما داغ ہے۔ یہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہاں تک کہ ایک انگریز کہتا ہے کہ محمود الحسن اگر ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی اس راکھ سے جو انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی جو وہ تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت کا انتقال ہوا، اور مختصر انداز میں تاریخ بتا رہا ہوں، جب حضرت کا انتقال ہوا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جب غسل دینے کے لیے حاجی اجمل صاحب کی کوٹھی پر جب غسل دینے کے لیے بدن کو کھولا گیا تو بدن کے اندر پیٹھ پر چل چکے تھے، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، چربی پگھل چکے تھے، لوگ پریشان ہو گئے، ان کے گھر والوں کو بلائے کہ کیا ماجرا ہے، گھر والوں کو بھی پتا نہیں۔ یہاں تک کہ مولانا حسین احمد مدنی اس وقت کلکتہ میں تھے، جب حضرت کا انتقال کی خبر سنے تو فوراً جو ہے دیوبند پہنچنے کے بعد جب لوگ ان سے تذکرہ کرنے لگے، حضرت آپ تو جیلوں کے اندر تھے، مالٹا کے جیل میں تھے، آپ کو تو کچھ واقعہ پتا ہوگا، تو مولانا حسین احمد مدنی کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے، حضرت نے منع فرمایا تھا کہ میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، واقعہ یہ ہے کہ حضرت کو انگریز بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بڑی تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ انگریز کہا کرتا تھا کہ محمود صرف اتنا کہہ دو کہ فرنگی کی فوجوں میں شامل ہونا حرام ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت کہتے تھے نہیں، تو انگریز کہتا تھا کیوں، ایسا کیوں؟ تو حضرت کہتے تھے میں اللہ کے رجسٹر سے اپنا نام کٹوا کر فرنگیوں کے انگریزوں کے رجسٹر میں نام لکھوانا گوارا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ حضرت کو اتنی تکلیفیں پہنچائے تھے کہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آگ کے انگارے کو بچھا دیا جاتا، اس پر گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا محمود صرف اتنا کہہ دو کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا جائز ہے، انگریز کے خلاف مخالفت کرنا حرام ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ مولانا حسین مدنی کہتے ہم آ کر ریکویسٹ کرنے لگے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھے، کتاب الحیل، ہیلوں کا کتاب، کوئی ہیلا کر کے کوئی زبان سے کوئی لفظ کہہ دیے دل کو اطمینان رہے گا۔ تو اس وقت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حسین تم کیا سوچتے ہو کہ کیا میں بلال حبشی کا روحانی اولاد نہیں، کیا میں خبیب رضی اللہ عنہ کا روحانی اولاد نہیں، کیا میں سمیہ رضی اللہ عنہ کی روحانی اولاد نہیں، کیا میں ان کی اولاد نہیں ہوں؟ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر دی لیکن دین سے ایک انچ بھی نہیں ہٹے، تو میں اپنی ان قربانیوں کے ساتھ ان انگریزوں کے رجسٹر میں نام لکھانا کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ ان کے نتیجے میں جو ہے یہ تحریک آزاد ہوئی اور یہ ہندوستان آزاد ہوا کہ آج یہ آزادی کے پرچم لہر رہے ہیں، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد جو ہے ہم نے کیا ہے، تم نے نہیں کیا۔ آج ان پر جو ہے الزام تراشے جاتے ہیں کہ ہمارا قصور ہے کہ آج ہم خود اپنے اکابرین کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ مختصر انداز میں ہم نے یہ تاریخ بیان کی، تفصیلات بہت ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے 3 جمعے باقی ہیں، ان جمعے میں انشاءاللہ حج کا بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نے پڑھے سے فائدہ
اللہ